تو شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. ابھی پڑ گئی بڑے چکر میں کہ مولوی صاحب نماز تو سکھا دیے لیکن سلام رحمت اللہ کہنے بغیر تو پورا ہوگا نہیں, اور رحمت اللہ زبان پر جہاں آیا تو میرا نکاح چلا جائے گا, تو نماز تو ہو جائے گی, نکاح چلا جائے گا. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ نکاح بچاویں کہ نماز بچاویں. مولوی صاحب سے نماز تو سیکھ لیا اور یہ مسئلہ سیکھا نہیں, یہ تو پہلے ہی سے سیکھے ہوئے تھے. اب جب سلام پھیرنے کا نمبر آیا تو بڑے دماغ سے اس نے کام لیا, اور ایک بیک اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں ایک ترکیب ہے کہ نماز بھی بچ جائے اور نکاح بھی بچ جائے. اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا منو اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا چنو. تو اس نے سوچا کہ جب رحمت اللہ ہی کو سلام کرنا ہے تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے, گھما کے سلام کر دو. بس سلام پھیرا اس نے, السلام علیکم منو چنو کے ابا, السلام علیکم منو چنو کے ابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت اگر اپنے شوہر کا نام لیتی ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا نکاح پر کسی بھی طرح کا اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس بارے میں مناظر اسلام مولانا طاہر حسین گیاوی کا بیان, زبردست بیان, سن لیجئے, مزہ آ جائے گا. عورتوں کے واقعات تو بہت سے قرآن میں آئے لیکن نام ایک ہی دو عورت کا قرآن نے لیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عمومی مزاج یہ ہے کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہونا چاہیے. اس لیے آنے والی صحابیہ نے اپنے نام کو پردے میں رکھا اور شوہر کے نام کے ذریعے اپنا تعارف کرا لیا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحابیہ تھیں, پارسا تھیں, بہت اونچی حیثیت کی مالک تھیں, صاحب کرامات تھیں, کشف و الہام ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو تم عورت ہو, تمہاری برادری میں آگے چل کر اس امت میں عورتوں کا مزاج بگڑ جائے گا اور وہ طرح طرح کی جہالت اور خرافات میں مبتلا ہونے والی ہے. تو تم اپنی گفتگو میں کم سے کم ایک آدھ بات ہی کی اصلاح کرتی چلو. انہوں نے ایک مسئلہ بتانے کے لیے کہ ہماری بہنوں کو ایک مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو عورت اپنے شوہر کا نام زبان پر لا سکتی ہے, اس لیے بھی اپنے شوہر کا نام لیا تاکہ آنے والے زمانے میں ہماری بہنیں اتنی جہالت میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ شوہر کا نام لینے سے ڈرنے لگیں کہ کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے. آج کل دیکھو جہالت کتنے شباب اور عروج پر ہے. اچھی اچھی پڑھی لکھی عورتیں کسی بھی حال میں اپنے شوہر کا نام زبان پر نہیں لائیں گی, اشارے کنائے سے گھما پھرا کر کام چلائیں گی, لیکن سیدھے سیدھے شوہر کا نام نہیں لیں گی. ہم نے اپنے استاد سے قصہ سنا تھا. ایک عورت تھی, بہت عمر دراز عورت تھی, بال بچوں والی تھی. پہلے سے تو عیش موج میں وقت گزارا اس نے, نماز روزے کا بھی اہتمام نہیں کیا. اب کسی مولوی صاحب کا آواز سن کر یا کیسے ہی دل میں خواہش ہوئی اور اس نے نماز پڑھنے کے لیے چاہا, تو اس نے کسی عالم سے پردے سے نماز کا طریقہ پورا سیکھ لیا. انہوں نے وضو اور نماز کی پوری ترکیب اس کو یاد کرا دی, تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک پوری نماز کی ٹریننگ کرا دی. اب اس نے نماز شروع کیا, مولوی صاحب تو سکھا کر چلے گئے. اب اس نے جب نماز شروع کیا تو پہلی ہی مرتبہ جب نماز پڑھنی شروع کی اس نے تو مکمل نماز پڑھ لی. اب سلام پھیرنے کا نمبر آیا تو شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. ابھی پڑ گئی بڑے چکر میں کہ مولوی صاحب نماز تو سکھا دیے لیکن سلام رحمت اللہ کہنے بغیر تو پورا ہوگا نہیں, اور رحمت اللہ زبان پر جہاں
میرا نکاح چلا جائے گا تو نماز تو ہو جائے گی، نکاح چلا جائے گا۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ نکاح بچاویں کہ نماز بچاویں۔ مولوی صاحب سے نماز تو سیکھ لیا اور یہ مسئلہ سیکھا نہیں، یہ تو پہلے ہی سے سیکھے ہوئے تھی۔ اب جب سلام پھیرنے کا نمبر آیا تو بڑے دماغ سے اس نے کام لیا، اور ایک بیک اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں ایک ترکیب ہے کہ نماز بھی بچ جائے اور نکاح بھی بچ جائے۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا منو اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا چنو، تو اس نے سوچا کہ جب رحمت اللہ ہی کو سلام کرنا ہے تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے، گھما کے سلام کر دو۔ بس سلام پھیرا اس نے، السلام علیکم منو چنو کے ابا، السلام علیکم منو چنو کے ابا۔ نکاح بھی بچا لیا اور نماز بھی بچا لیا۔ تو یہ صحابیہ تھیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ دیکھ اپنی جاہل بہنوں کی جو آنے والے زمانوں میں اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہو جائیں گی، ان کی اصلاح کا سامان کر دے اپنی گفتگو سے۔ اس لیے انہوں نے صاف ڈکلیئر طور پر اپنے شوہر کا نام لیا، زوجی صفوان بن المعطل، اللہ کے نبی میرے شوہر کا نام صفوان بن المعطل ہے۔ کہ مرد کا نام عورت لے گی تو نکاح، اگر عورت نے غلطی سے لیا ہوتا نام اور نکاح ٹوٹ جاتا، کوئی خرابی ہو جاتی تو حضور تو اصلاح فرما دیتے نا۔ صحابیہ نے نام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ وقت ضرورت عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہے۔ دیکھو لے سکتی ہے نام اور اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن عورت کا درجہ کم ہے اور شوہر کا درجہ زیادہ ہے۔ چھوٹی حیثیت ہے عورت کی اور شوہر کی حیثیت بڑی ہے۔ چھوٹا بڑے کا نام لے سکتا ہے بوقت ضرورت، لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر نام لینا تہذیب اور ادب کے خلاف ہے۔ شاگرد کی حیثیت چھوٹی ہے اور استاد کی حیثیت بڑی ہے۔ اگر استاد کا نام خالد ہے، شاگرد اپنے استاد کو پکارنا چاہتا ہے، آواز دینا چاہتا ہے، تو کیا بول سکتا ہے اے خالد؟ ایسے موقع پر نام لینا بدتمیزی ہے۔ چھوٹا بڑے کا نام لے گا، لیکن ندا کے موقع پر، آواز دینے کے موقع پر، پکارنے کے وقت میں اس میں ذات کا استعمال کرنا توہین اور بے ادبی ہے۔ چھوٹے کو چاہیے کہ ایسے وقت میں بڑے کا نام نہ استعمال کرے، ذاتی نام استعمال نہ کرے، صفاتی نام استعمال کرے۔ دو طرح کے نام ہوتے ہیں، ایک تو اس کا ذاتی نام ہوتا ہے جس میں کسی خوبی اور کمال اور اس کی صفت کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور دوسرا نام اس کی شان اور صفت کو بتانے والا ہوتا ہے۔ خالد ہے، خالد ایک عالم ہے، ایک قاری ہے، ایک حافظ ہے، ایک آدمی ہے۔ خالد جب اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت اس کی کسی شان اور صفت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ اس ذات انسانی کا نام خالد رکھا گیا۔ خالد بولا جاتا ہے تو مقصود اس کی ذات ہوتی ہے، کوئی شان اور صفت ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہی خالد عالم ہو گیا، اب اس کا نام ایک ہو گیا عالم صاحب، قاری ہو گیا، اس کا نام ہو گیا قاری صاحب۔ اب اپنے استاد کو جو خالد ہے اس کو اگر آواز دینا چاہتا ہے شاگرد تو کہے گا اے استاد محترم، اے عالم صاحب، اے حافظ صاحب، اے قاری صاحب۔ صفاتی نام کا استعمال ایسے موقع پر کیا جاتا ہے، ذاتی نام کا استعمال ایسے موقع پر نہیں کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو بھی
ایسے موقع پر اپنے مرد کا نام لینے سے گریز کرنا چاہیے. اگر کسی عورت کے شوہر کا نام حسان ہے اور وہ حسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، آواز دے کر پکارنا چاہتی ہے، تو ایسے نہ کہے اے حسان. یہ بدتمیزی کی بات ہے. چھوٹا بڑے کو اس طرح نہیں پکارے گا. عورت کی حیثیت شوہر کے مقابلے میں کم ہے، شاگرد کی حیثیت استاد کے مقابلے میں کم ہے، اور امتی کی حیثیت نبی کے مقابلے میں کم ہے.